نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ بنی اسرائیل ایک زمانے میں ذلیل، کمزور اور دشمنوں کے ظلم میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے نبی اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت شموئیل ان کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اس کا نام شموئیل، حضرت شموئیل کہتے ہیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ وہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس زمانے کے جو نبی ہے اس نے فرمایا اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو کہیں تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ انہوں نے بڑے جوش سے کہا، ہم کیوں نہ لڑیں، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے فوراً اعتراض کیا، وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ وہ کسی بڑے خاندان سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت میں فضیلت دی ہے۔ یہاں ایک بڑا اصول بتایا گیا، قیادت مال یا نسب سے نہیں، علم، تقوی اور صلاحیت سے ہوتی ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں فرماتے ہیں، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ تابوت سکینہ، مقدس صندوق، فرشتے واپس لے آئیں گے، جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نشانیوں کے آثار تھے۔ جب تابوت آ گیا تو ان کا شک ختم ہو، دریا کا امتحان آیا۔ طالوت علیہ السلام لشکر لے کر نکلا تو فرمایا اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا، جو اس سے بھر کر پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو صرف ایک چلو لے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ اکثر لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے، صرف تھوڑی سی جماعت کامیاب ہوئی۔ یہاں سبق ملتا ہے اللہ کی راہ میں ہمیشہ توڑے مگر سچے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جالوت اور طالوت، سامنے دشمن کا سردار جالوت تھا، طاقتور، ہیبت ناک، کمزور۔ مومنوں نے کہا اللہ کے حکم سے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے نام پر جالوت کو قتل کر دیا، وقتل داؤد جالوت۔ بعد میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اور حکمت، نبوت عطا فرمائی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے قیادت مال سے نہیں، صلاحیت اور تقوی سے ہوتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے، تعداد نہیں، ایمان کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کمزوروں کے ذریعے بڑے بڑے طاغوت گرا دیتا ہے۔ بھائیو، یہ لوگوں تک پہنچائے، جزاکم